بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر سے لے کر طلوع شمس بین طلوعین مت سویا کرو، جاگا کرو۔ یہ وقت رزق تقسیم، یہ وقت بیماریوں کے لیے شفا کا ہے، بہترین وقت ہے۔ آپ ثواب سنیں گے حیران ہو جائیں گے۔ معصوم فرماتے نماز فجر سے لے کر مصلی پہ بیٹھو یا چلتے رہو، ذکر کرتے رہو، تمام اذکار جو مہم ہے، مثلا ارادہ کمزور ہے، ذکر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر گنہگار ہیں تو ذکر کریں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، صلوات پڑھیں۔ اگر نعمتوں کو یاد کریں شکرن للہ استغفر اللہ، شکرن للہ استغفر اللہ۔ اللہ نے بہت سارے ذکر بتلائے ہیں، اور اسی طرح سے فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ کی محبت ملے، اہل بیت کی محبت کا نور ملے، تم حقیقی عاشق بنو کہ ایک لمحے مولا حسین سے دور نہ رہو، ایک لمحے کے لیے پیارے پاک نبی سے دور نہ رہو، تو کیا کرو؟ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھو، علم یعلم بأن اللہ یرا، خدا میں جہاں بھی جاؤں تو مجھے دیکھ رہا ہے، جنگل میں بھی دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے۔ فرمائے یہ وہ ذکر ہے، اگر 100 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھو گے تو سارا دن اللہ کے ذکر میں مشغول رہو گے، خود کو خدا کے حضور میں پاؤ گے، خود کو مولا حسین کے حضور میں پاؤ گے۔ یہ وہ ذکر ہے، ثواب سنیے۔ پھر قرآن کی تلاوت، کم سے کم اگر کچھ نہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کریں، یہ امام زمانہ علیہ السلام کی فرمائش ہے، ورنہ ایک جز قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یعنی نماز فجر سے لے کر طلوع شمس تک عبادت میں مشغول رہو، دعا میں مشغول رہو، ذکر میں مشغول رہو۔ 4 چیزوں کی برکتیں ہیں، قرآن کی تلاوت، دعا کی تلاوت، زیارت معصومین کی تلاوت اور ذکر کی تلاوت۔ ان 4 برکتوں میں مشغول رہو تو کیا ہوگا؟ وہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ نماز فجر سے لے کر طلوع شمس تک مصلی پر عبادت میں مشغول رہے، خدا اسے ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ ہم کتنے بدبخت ہیں، سوتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا فرہنگ کلچر انگریزوں کی طرح ہو گیا۔ وہ بھی 2-2:30 بجے تک جاگتے ہیں اور پھر سوتے رہتے۔ بین طلوعین سونا منحوسیت ہے، منحوسیت۔ علماء کہتے ہیں ہم نے تجربے سے ثابت کیا ہے، جو بین طلوع یعنی سورج نکلنے سے پہلے اگر نماز فجر پڑھ کے آپ سو گئے، علماء کہتے ہیں تجربے سے ثابت ہے اس دن ضرور آپ کوئی نہ کوئی گناہ کریں گے، اگر گناہ نہ کریں گے کوئی مکروہ کام ضرور کریں گے۔ اور رزق اس وقت ملتا ہے، رزق ملنے کا وقت یہ ہے۔ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہم گئے، مگر 2 ملکوں میں جا کر بہت حیرت ہوئی، ایک مڈاگسکر اور ایک تھائی لینڈ۔ مڈاگسکر میں دیکھا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، مگر اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے کہ وہ چھنی لے کر پانی کے قریب آتے ہیں، اس سے وہ سونا $100 جتنا سونا کماتے، اتنا اللہ نے دیا ان کو، مسلمان بھی نہیں۔ دیکھا کہ یہ سارے لوگ سحر کے وقت اٹھ جاتے ہیں، نماز تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں اور اپنے کاموں میں بازار کھل جاتی ہے، کوئی نہیں سوتا۔ ہمارے ملکوں میں مثلاً پاکستان میں آپ دیکھیں بازار 9-10 بجے کھلتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تھائی لینڈ میں ہم گئے، تقریباً آدھے سے زیادہ، ایک ٹکڑا زمین کا ہم نے نہیں دیکھا جو غیر آباد، اتنا سبز، اتنا بہترین اعلان۔ یہ تو مسلمان بھی نہیں، بدھسٹ ہیں، اللہ نے اتنا دیا، کم سے کم ہر آدمی کی تنخواہ 500 ہے، $500 سے کم نہیں ہے۔ کیا بات ہے ان کے اندر؟ تو ہم نے دیکھا وہ بھی شہر کے وقت اٹھ جاتے ہیں، دکانیں کھل جاتی ہیں، بازار کھل جاتے ہیں، بین طلوعین نہیں سوتے۔ اور ہم مسلمانوں کی بدبخت ہیں، ہم سوتے ہی بین طلوعین۔ ہم نے ایک پروگرام امریکہ میں ریڈیو میں دیکھا کہ جتنا ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں وہ بین طلوعین ہی ہوتے ہیں، وہ سوتے ہی پھر موت آ جاتا ہے، اگر بندہ جاگے تو بچ جاتا ہے۔ تو عزیزان گرام، بین طلوعین سونے سے سختی سے منع کیا گیا۔ خیال کی طہارت، عقل کی طہارت اسی میں ہے کہ انسان نماز فجر سے لے کر
سورج نکلنے تک یا قرآن پڑھتا رہے یا زیارت عاشورہ پڑھتا رہے یا ذکر کرتا رہے تو ہر دن حج کا ثواب۔ آج کل حج 12-13 لاکھ ہو گیا ہے، اگر وہ معلوم نہیں کہ حج قبول ہے بھی یا نہیں۔ آسان ہے دین کو سمجھنا۔ فرہنگ ہمارا کلچر غیر اسلامی ہو گیا۔ عزیزان گرامی اس کلچر کو بدلے، اس کے اثرات بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی خیال کی طہارت، دائم الذکر یعنی ہمیشہ ذکر میں، اگر کوئی مشغول ہو ناممکن ہے کہ وہ عاشق حسین نہ ہو، ناممکن ہے کہ وہ عاشق علی نہ ہو۔ جو ہمیشہ علی علی کر رہا ہے، حسین حسین کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، یقیناً خدا کی محبت کا نور ملے گا۔ اور کائنات میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ کیا ارب پتی بننا سب سے بڑی نعمت ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بدبختی یہ کہ آخرت ہم کہتے ہیں، اکثر لوگوں کا ایمان آخرت پہ نہیں ہے۔ زمین کے جھگڑے، زمین کھا رہے ہیں، قرض نہیں دے رہے، بھائی بھائی کا دشمن، زمین کے لیے، دولت کے لیے۔ یہ دولت کوئی ساتھ نہیں لے جائے گا بھائیو، یہ دولت فانی ہے۔ کیا سب سے بڑی نعمت یہ کہ پوری دنیا کے آپ بادشاہ بن جائے؟ یہ بھی فانی چیز ہے، قبر میں کوئی کام نہیں۔ ہدایت نورانی کے بعد دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ محبت خدا اور محبت محمد و آل محمد۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے عزیزو۔ اگر محبت خدا آپ کو مل جائے، پوری دنیا کی بادشاہی سے افضل ہے، پوری دنیا کی دولت سے افضل ہے۔ ہم یہاں مجلس میں اسی لیے آتے محبت خدا میں، لیکن وہ محبت جسے مودت کہا جاتا ہے، جسے عشق کہا جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ہم اپنے مولا سے غافل نہ ہوں۔ اگر ہمیشہ ہم خود کو مولا حسین کی دربار میں سمجھیں گے، کیا کسی کو گالی دیں گے؟ بتائیے، مولا حسین یہاں آ جائیں آپ غصہ کریں گے؟ یعنی ہم عاشق نہیں ہیں، محب ہے، عاشق نہیں ہے۔ عاشق وہ جو ایک لمحے کے لیے خود کو مولا کے حرم سے دور نہیں کرتا۔ خدا بھی کہتا ہے کہ مومن کا دل میرا حرم ہے، مولا حسین بھی وہی کہتے ہیں، فرماتے میری قبر صرف کربلا میں نہیں ہے، ہر مومن کے دل میں حسین مولا کی قبر ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب مولا حسین دل میں ہے، مولا حسین کی قبر دل میں ہے، ہم کیسے جرأت کریں گے گناہ کرنے کی؟ عشق حسین ہمیں عصمت عطا کرتا ہے۔ عصمت یعنی معصوم ہونا، نہ کہ ویسے معصوم، اہل بیت جیسے معصوم ہم نہیں بن سکتے، انبیاء جیسے معصوم نہیں بن سکتے، مگر فرشتوں کے عصمت سے ہم بڑھ کے معصوم بن سکتے، کہ فرشتوں کے پاس تو گناہ کی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس گناہ کی طاقت ہے، گناہ نہیں کرتے، آپ فرشتوں سے افضل ہے، تو یہ عصمت کب ملتی ہے؟ حسین ہو۔ اور عشق حسین کی دلیل کیا ہے؟ کہ ایک لمحے کے لیے بھی مولا سے غافل نہ ہو۔ میں خدا کے حضور میں ہوں، علم یعلم بان اللہ یرا، خدا مجھے دیکھتا ہے، رسول خدا ہمارے اعمال پر شاہد ہے، رسول خدا ہمیں دیکھ رہے ہیں، امت وسط اہل بیت ہے، وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو 12 دربار میں 24 گھنٹے کھڑے ہیں، گناہ کیسے کریں؟ تو پتہ چلا کہ عشق نہیں ملا، ابھی تو محبت ہے۔ عشق اگر آ جائے تو گناہ کر نہیں سکتے۔ ایک اور دلیل کہ ہم عاشق خدا ہیں، عاشق حسین ہے، یا اپنی ذات کے عاشق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مثلا آپ کسی شادی میں چلے گئے، وہاں حرام میوزک بھی ہو رہا ہے، مس گیدرنگ بھی ہو رہی ہے، گانا بھی ہو رہا ہے، اب وہاں بیٹھنا حلال ہے یا حرام ہے؟ 3-4 گناہ ہو رہے ہیں، میوزک حرام، گانا حرام، مکس گیدرنگ حرام، بے حجابی حرام۔ اگر آپ عاشق حسین ہوں گے تو امر بالمعروف کریں گے کہ مولا حسین جو شہید ہوئے، کیا مولا کے اندر کوئی عیب تھا؟ مولا سے بڑھ کر کوئی پاک انسان نہیں تھا۔ کیا مولا کے اندر کوئی کمزوری تھی؟ مولا کا جرم کیا تھا؟ مولا حسین کا جرم ان ظالموں کی نظر میں کیا تھا
کہ مولا امر بالمعروف کرتے تھے. اے یزید تو شرابی ہے، تجھے حق نہیں نبی کے ممبر پہ بیٹھنے کا. اے یزید تو کتا پال ہے، کتا بھی نجس ہے اور تو ممبر رسول کو نجس کر رہا ہے. اے یزید تو جوا کھیلتا ہے اور جوا نجاست ہے، تو ممبر رسول کو نجس کر رہا ہے. عزیز و مولا حسین کی جنگ یزید شخص سے نہ تھی. قیامت تک جو شرابی ہے حسین سے وہ جنگ کر رہا. قیامت تک جو جواری ہے وہ مولا حسین سے جنگ کر رہا. قیامت تک مولا کی جنگ ہر شرابی، ہر جواری، ہر فاسق و فاجر سے ہے. لہذا مولا نے امر بالمعروف کیا. اگر آپ ایک شادی میں جاتے ہیں امر بالمعروف نہیں کرتے، یہ ناراض ہو جائیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے، میری بے عزتی ہو جائے گی. یعنی آپ اپنی ذات کے عاشق ہیں، خدا کے عاشق نہیں ہیں، آپ خود پرست ہیں. حسین کا عاشق کبھی رکتا نہیں امر بالمعروف سے، کہ مولا حسین نے جو 72 قربانیاں دی یہ امر بالمعروف کے لیے دی ہے. اگر حسینی ہے اور امر بالمعروف نہیں کرتا تو وہ زبانی حسینی ہے، حقیقی حسینی نہیں. یہاں انسان بزدل ہے. عجیب حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. خدا فرماتا میں دشمن رکھتا ہوں اس مومن سے، مومن بھی ہے ظاہری، اس مومن سے. خدا کہتا میں دشمن رکھتا ہوں اس مومن کو جو بزدل ہے. مومن ہے، علی ولی اللہ کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، مگر بزدل ہے، امر بالمعروف نہیں کرتا. سامنے حرام دیکھ رہا ہے، بد حجاب عورتیں دیکھ رہا ہے، رشتہ داروں میں بد حجابی ہے، کہے ناراض نہ ہو جائے. یہ مشرک ہے انسان. یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا. جو اللہ کی ناراضگی کو برداشت کرتا ہے مگر بندوں کی ناراضگی کو برداشت نہیں کرتا. یعنی مولا حسین ناراض ہو جائے مگر میرا رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، کہ میں اگر امر بالمعروف کروں گا پھر میں ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں. اس کی بیوی بدحجاب ہے، امر بالمعروف نہیں کرتا. فرمایا جہاں حرام دیکھو، جہاں حرام دیکھو فعل حرام ہو رہا ہے، تم اگر امر بالمعروف نہیں کرتے جبکہ کر سکتے ہو اور جان کا خطرہ بھی نہیں ہے. البتہ کچھ موارد ہیں، کچھ امر بالمعروف ایسے ہیں کہ جان کا خطرہ ہو تو بھی کرو. مثلا پوری قوم کو بچانا ہے، مولا حسین کو پتا تھا میں قتل ہو جاؤں، مگر مولا حسین نے دین کو بچانا تھا. تو جہاں دین کو بچانے کا مسئلہ ہو وہاں جان بھی قربان. مگر نہیں، جین کا مسئلہ نہیں ہے، بد حجابی ہے، کچھ اور گناہ، وہاں جان کا بھی خطرہ نہیں ہے. جان کا بھی خطرہ نہیں، امر بالمعروف نہیں کرتے تو حدیث میں ہے ایسا شخص جب اللہ کی دربار میں مر کے چھوٹی دربار یعنی قبر میں پہنچے گا، ایک اژدہا اس پہ مسلط ہو جائے گا، قیامت تک وہ اژدہا اسے ڈستا رہے گا. اے بزدل، تو نے دیکھا اور امر بالمعروف نہیں کیا. امر بالمعروف کے لیے تو یہ سید الشہداء کی قربانیاں ہیں. امر بالمعروف کتنی اہم چیز ہے عزیزان گرامی. اگر امام خمینی رحمت اللہ علیہ امر بالمعروف نہ کرتے تو آج جو یہ نعمتیں دیکھ رہے ہیں، آج جو کروڑوں شیعہ دنیا میں ہوئے ہیں، جن ملکوں میں ایک شیعہ نہیں تھا آج 20 کروڑ شیعہ ہیں، یہ امام خمینی کے امر بالمعروف کا نتیجہ ہے. امر بالمعروف کی برکتیں دیکھ رہے. نائجیریا میں کہاں تھے کالے شیعہ؟ کتنے افریقہ کے ممالک میں شیعوں کا نام بھی نہیں سنا تھا.
آج کروڑوں شیعہ ہے. یہ ایک مرد مجاہد کے امر بالمعروف کی وجہ سے. ہاں تکلیفیں دیکھی. ہاں ظالم بادشاہ نے، شاہ ایران نے اس بزرگ عالم کو تماچے بھی مارے، مگر ان مجلسوں میں درس ملتا ہے اگر حسین کی سکینہ تماچے کھا سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟